نورین کی لاش نہیں ملی، دروازہ ابھی بھی اندر سے بند تھا، اور اس دن کے بعد کسی نے اس دروازے کو کھلتے نہیں دیکھا۔ یہ کہانی نورین کی ہے، ایک سادہ سی لڑکی جو 2006 میں اپنے والدین کے ساتھ خیبر پختونخوا کے ایک پہاڑی گاؤں میں منتقل ہوئی۔ گاؤں کا ماحول تو بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن ان کا نیا مکان بہت عجیب تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں شفٹ ہوئے، ایک چیز فوراً سب کی توجہ اپنی طرف کھینچنے لگی۔ گھر کے اندر ایک کمرہ ایسا تھا جس کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا تھا۔ بند کرو تو چند لمحوں بعد خود کھل جاتا، تالا لگاؤ تو صبح وہ کھلا ملتا۔ شاید دروازہ پرانا ہے، نورین نے سوچا، مگر جو ہونے والا تھا وہ کسی بھی مرمت سے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک رات نورین کو کمرے سے کسی کے ہلکے ہلکے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے والدہ کو جگایا، مگر کچھ نہ ملا۔ سب نے کہا یہ تمہارا وہم ہے، مگر اگلی رات آواز پھر آئی، اور اس بار اس دروازے کے پیچھے سے کسی نے آہستہ سرگوشی کر کے کہا، آ جاؤ تم میری جگہ ہو اب۔ آخر کار نورین نے ہمت کی، اس نے وہ دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا، صرف ایک پرانا دھندلا آئینہ پڑا تھا۔ جیسے ہی نورین نے آئینے میں جھانکا، اس کی چیخ نکل گئی۔ آئینے میں چہرہ اس کا تھا، مگر آنکھیں کسی اور کی، اور وہ آنکھیں نورین کو نہیں جانتی تھی، وہ کسی اور کے انتظار میں تھی۔ اسی رات نورین بخار میں مبتلا ہو گئی، اس کی آنکھیں لال، جسم کمزور، اور وہ نیند میں بھی چلنا شروع ہو چکی تھی۔ نورین کے والد اشفاق احمد پریشان ہو کر گاؤں کے بزرگ مولوی عبدالحق کے پاس گئے۔ انہوں نے مکان کا نام سنتے ہی کہا، یہ وہی پرانا انگریزوں کا بنگلہ ہے، وہاں ایک جرنیل کی بیٹی نے اسی کمرے میں خودکشی کی تھی، اور اس کی روح آج بھی آئینے میں پھنسی ہے۔ جو بھی اس کمرے میں زیادہ دیر رکتا ہے، وہ آہستہ آہستہ خود اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ نورین کی حالت بدتر ہوتی گئی، وہ نیند میں بولتی، چلتی، ہنستی، اور پھر ایک دن خود ہی کہا، امی وہ مجھے بلا رہی ہے، وہ اکیلی ہے۔ وہ چپکے سے اٹھی، دروازہ کھولا، کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا، اور پھر وہ دروازہ اس کے بعد کبھی بھی نہیں کھلا۔